ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وعلیکم السلام ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں ابھی بات جاری ہے۔ بہت ہی بنیادی قسم کی باتیں ان پہلی 5 آیات میں مذکور ہیں، جس کی وجہ سے ہم بڑے آرام سے اس پر بات کر رہے ہیں اور آہستہ سے آگے جا رہے ہیں۔ خود آیت نمبر 3 اس میں پوری ایک منظومہ ہے اعتقادات کی یا عقیدے کی اور عمل کی۔ تو اس منظومہ کے پہلے دو فراز اردو میں اور فریز انگریزی میں وہ ہم طے کر چکے ہیں۔ یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ، پہلے انسان ایمان بالغیب کا قائل ہوتا ہے جب یہ سوچ لیتا ہے کہ وہ اس غیبی وجود کو مانتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وابستہ دوسرے جو غیب کی باتیں ہیں ان کو مانتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ جڑنے کا جو طریقہ ہے کہ اب اس غیب سے انسان کیسے جڑے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ، یعنی اپنے آپ کو باقی جو حاضر اور مادی چیزیں ہیں ان سے کاٹ لے، ان سے جدا کرے اور اس غیب سے جڑ جائے، خود بھی اس غیب سے جڑ جائے۔ یہ انسان کے اس غیب کے ساتھ جڑنے کا راستہ ہے، یقیم الصلاۃ، جس کے بارے میں ہم بہت مفصل بات پچھلی 5 ظاہراً 5 یا 6 نشستوں میں عرض کر چکے ہیں۔ آج ہم اگلے جملے کی طرف جاتے ہیں اور وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ متقی جن کی خصوصیات یہ تھیں کہ یؤمنون بالغیب تھے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تھے، ایک اور مرحلہ بھی ہے جو یہ طے کرتے ہیں، متقی لوگ طے کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے یہ انفاق کرتے ہیں۔ یہ جو مما رزقناہم، ایک تو مما میں پہلے ہی بات کر لیتے ہیں، مما
اس میں سے، یعنی خدا کریم ہم سے تمام اپنی موجودہ جو مالیت ہے ہماری، یا جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سارا نہیں مانگ رہا ہے۔ مما یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ تھوڑا سا، اس میں سے تھوڑا، یعنی سارا نہیں، آدھا بھی نہیں، نصف بھی نہیں، اس میں سے کچھ جہان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس طرح ہیں کہ کچھ اس میں سے وہ چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹ جاتا ہے، رہ جاتا ہے، استعمال نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ لے لیں، ابھی مثال عرض کرتا ہوں، تو خدا کریم بھی چاہ رہا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ بھی سارا نہ استعمال کریں، آپ بھی تھوڑا سا چھوڑ دیں، تھوڑا سا دے دیں۔ ہر چیز جو اپنے سے تھوڑا سا دے دیتی ہے، ہر چیز جو بھی ہے جب استعمال ہوتی ہے، مثال اب پھل لے لیں، فروٹ لے لیں، اب کچھ حصہ آپ کھاتے ہیں اور کچھ اس کا ایک چھلکے نام کا چیز ہے جس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اور حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لباس لے لیں، آپ لباس پہنتے ہیں تو آخر تک اس کو گھسا کے تو نہیں چھوڑتے ہیں، ابھی بہت مناسب ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اب دوسرا چاہے اسے استعمال کرے یا کسی اور کام آ جائے، بہت کچھ اس میں سے بچ جاتا ہے۔ آپ کوئی فرض کریں فرنیچر لے لیں، آپ 4 سال 5 سال 2 سال استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ابھی اس کی شکل و صورت فرنیچر والی ابھی ہوتی ہے، اب وہ اسی انداز میں ہوتا ہے کہ آپ کیا کر دیتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی اور چیز لے لیں، کچھ بھی ہے، ابھی اس میں وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا وہی نام ہوتا ہے، ابھی پھر بھی آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹ جاتی ہے، وہ والی نہیں رہ جاتی۔ اسی طرح جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری اس پہلے مصرف میں نہیں جاتی، پہلے مصرف سے رہ جاتی ہیں کچھ، اور پھر وہ تو ہر چیز میں ایسے ہے۔ تو انسان، تیرے پاس جو چیزیں ہیں تو بھی تو کچھ اس طرح کر لے، ساری کو خود ہی استعمال نہ کر، کچھ چھوڑ دے اور مما تھوڑا سا دے دے، بس سارا نہیں مانگا ہے خدا کریم نے، یہ رعایت کیا اور یہ بھی طے نہیں کیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ طے نہیں ہے کہ آپ 5%، 10%، 20% دیں، وہ واجب زکوٰۃ یا جو خمس کا سلسلہ ہے وہ علیحدہ، اس میں تو طے شدہ ایک سلسلہ ہے، یہ عمومی ہے جو بھی آپ کے پاس ہے، اور یہ اموال پر بھی نہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو صرف اموال پر ہے۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں دوستوں کہ خمس بھی زکوٰۃ ہی ہے، خمس بھی زکوٰۃ ہی، انشاءاللہ اپنے جگہ پہ جب یہ بات ہوگی تو عرض کریں گے کہ خمس کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے، صرف وہاں کیونکہ پرسنٹیج اس کا بہت بڑا ہے تو خدا کریم نے اس کو خمس کے نام پر ذکر کر دیا، باقی سارے کم ہیں، لیکن خمس جو ہے وہ بہت بڑی مقدار ہے جو دینی ہوتی ہے، اس لیے اس کو 5واں حصہ جو ہے دیا ہے، باقی 10واں حصہ، 20واں حصہ اور 40واں حصہ ہے۔ 10واں حصہ بھی کم ہوتا ہے، 20واں اس سے کم ہوتا ہے اور 40واں اس سے بھی کم تر ہوتا ہے۔ تو چونکہ خمس بہت بڑا حصہ نکالنا ہوتا ہے تو خدا کریم نے غنائم میں 5واں حصے کا خمس، اور یہ قرآن میں ذکر ہے، اب کوئی مسلمان اس کو جھٹلا نہیں سکتا ہے اور نفی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں مما کا تھوڑا سا بھی دے دیں تو مما ہو جاتا ہے، من ما، اصل میں تو من ما ہے نا، آپ دوست جو
کلام کے آداب سے واقف ہیں، جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر جڑ جاتے ہیں۔ تلفظ میں، تجوید میں آپ یہ چیز پڑھتے ہیں کہ جب قرب المخرج ہوتا ہے، دو حروف قریب المخرج ہوتے ہیں تو پھر ان کو آپس میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ یہ من ما تھا تو من ما سے وہ نون اور میم کا مخرج بہت قریب ہے تو اس کو میم میں تبدیل کر دیا اور پھر بن گیا مما، من ما بن گیا مما۔ اچھا، تو طے نہیں ہے کہ کتنا، بس تھوڑا سا بھی اگر کسی نے 1% بھی دے دیا، 1% بھی دے دیا یا اس سے بھی کم دے دیا، اگر کسی کے پاس 200 بوری ہیں، آدھی بوری دے دی تو بھی یہ مما اس میں صادق آ جائے گا، یہ صادق آ جائے گا پھر بھی، ہاں، یعنی کہ آدھا فیصد بنتا ہے 200 بوری میں سے اگر کوئی 1 بوری دیتا ہے، 100 بوری میں سے آدھی بوری اگر دیتا ہے تو یہ ½ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ رزقناہم کیا کہہ رہا ہے؟ رزقناہم، جو ہم نے دیا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ایک چیز فقہی پہلو بھی موجود ہے کہ رزقناہم، حلال سے دیں۔ یہاں آ کر بہت ساری گیم چینج ہو جاتی ہے، دینے والے بھی ابھی موجود بھی ہیں، دسترخوان لوگوں کے چل رہے ہیں، بعض معروف کمپنیاں اور بعض معروف لوگ ہیں، ان کے دسترخوان چل رہے ہیں، ہزاروں انسان اس پہ کھانا کھا رہے ہیں روزانہ، لیکن یہ پیسہ ان کے پاس آیا کیسے ہے؟ یہ ان کے اپنے کارناموں کی کارستانی ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں ہے، یہ حلال کا رزق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جیسے بھی اپنے طریقے اپنا کر انہوں نے مختلف طریقوں سے پیسہ ہتھیایا ہے، چاہے گورنمنٹ کے ذریعے، چاہے اپنے ذرائع سے، جیسے بھی، اب وہ اس میں سے کچھ دے رہے ہیں، کچھ ہیں جو بڑی بڑی مساجد بنا رہے ہیں، بڑے بڑے سلسلے کر رہے ہیں، مسجد بن رہی ہے، اس میں اتنی بھاری رقم دے دیتے ہیں، اور اپنے کام کیسے ہے؟ ہزاروں انسانوں کا خون نچوڑ رہے ہیں، ہزاروں انسانوں کا خون جو ہے وہ نچوڑ رہے ہیں اپنے کارخانے کی مہنگی پروڈکٹ کے ذریعے، اپنے مہنگے سلسلوں کے ذریعے، ادھر سے اور پھر ادھر سے وہ دے رہے ہیں، لیکن اس آیت کا وہ حصہ نہیں بن سکتے ہیں، مما رزقناہم نہیں ہے وہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ شرط ہے میری، اور یہ جملہ مما رزقناہم ينفقون قرآن میں 20 بار آیا۔ اقیموا الصلاۃ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں بار آیا ہوا ہے، ساتھ ہی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یا آتَوُا الزَّکَاۃ، اس طرح کا جملہ ساتھ، یہ 20 بلکہ کہہ سکتے ہیں 85 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اچھا، اب تھوڑا سا يُنْفِقُون کا معنی بھی یعنی انفاق کرنا، یہ بھی صرف اتنا نہیں ہے کہ دوسروں کو دینا۔ ينفقون کا مطلب دوسروں کو دینا نہیں ہے، صرف ينفقون یعنی انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خود پہ خرچ کریں، دوسروں پہ کریں، فی سبیل اللہ کریں۔ وجہ کیا ہے؟ اب اس کے جو پہلو ہیں ان پہ ہم آتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اللہ تو نے یہ انفاق کی بات کی ہے،
دینے کی بات کی ہے۔ یہ مسئلہ صرف یہ ہوا دینا ہے بس، اب کیا دینا ہے وہ بھی نہیں بتایا، کس کو دینا ہے وہ بھی نہیں بتایا۔ خدا کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان تو دینے والا بن، اس لیے کہ خدا کریم سے تو جو جڑا ہے، اللہ سے جڑا ہے، تو اللہ کی جو وعلیکم السلام تمام صفات کی بڑی صفت کیا ہے؟ تمام صفات میں جو موجود ہے، ساری صفت علیحدہ علیحدہ ایک مظہر رکھتی ہے، لیکن تمام صفتوں میں ایک چیز جامع ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دینے والا ہے۔ کرم ہے تو دوسروں کو دے گا، رحیم ہے تو دوسروں کی وجہ سے، کریم ہے تو دوسروں پر، رازق ہے تو دوسروں پر، مالک ہے تو دوسروں پر، خالق ہے تو دوسروں پر، یعنی تمام صفات میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا کرتا ہے، وہ دینے والا ہے، اس میں وہ لینے والی کیفیت نہیں ہے، تعامل نہیں ہے، دو طرفہ نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ یہ نہیں کہ کچھ دوسرے دیں گے یا کچھ ان سے بھی لے گا، نہیں، یک طرفہ ہے، اس نے جو دیا ہے وہ یک طرفہ ہے، اس کی صفات میں یک طرفہ سلسلہ ہے، وہ یک طرفہ کام ہے، دینے والا ہے، جو بھی چیز اس نے کی ہے وہ دینے، آگے چاہے وہ بندہ اپنے خرابیوں کی وجہ سے اس کے خمیازے بھگتتا رہے، غلطیاں، آپ تو آپ نے کسی کو 100 روپیہ دے دیا، اب چاہے وہ جا کر کیا لے لے، سگریٹ لے لے اور پیتا رہے، اپنا نقصان بناتا رہے، تو وہ اس کے اپنے کارنامے ہیں۔ آپ نے تو اسے ایک اچھی چیز دے دی، اللہ کی طرف سے بھی نعمات اسی طرح آئی ہوئی ہیں، باقی وہ انسان کیا کرتا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو پھندوں میں ڈالتا ہے، وہ انسان کی اس میں۔ پس خدا کریم یہ چاہ رہا ہے کہ اے انسان، جب تو میرے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے تو اب کیا کر، اب تو بھی دینے والا بن جا، تو بھی دینے والا بن جا۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ دینے والا بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، لینے والے تو ہر کوئی ہے، لینے والے، ہاں، لینے والے سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن دینے والا بننا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ خدا کریم نے قرآن میں سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں کہا ہے کہ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر کوئی بندہ اپنے اس بخیلی کو روک لے، اپنی بخیلی سے بچ جائے، تو یہ لوگ فلاح پا جاتے ہیں۔ اور اس آیت کی اس 5ویں اگلی آیت کے آخر میں بھی کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ پوری جو لائن ہے، یعنی متقیوں کی جو صفات ہیں، اس کے آخر میں یہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور ادھر سورہ حشر میں اور سورہ تغابن میں بھی آیت نمبر 16 ہے ظاہراً، اس میں بھی یہی جملہ خدا کریم نے کہا ہے وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنی بخیلی سے بچ جائے، یوکا اسی وقع یقی سے ہے، مجہول ہے، جو بچ جائے اپنی بخیلی سے۔ بس انسان اندر سے کیا ہے؟ بڑا ہی بخیل ہے، اور اس سے بچنا، اس قید سے نکلنا، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور خدا کریم نے باقاعدہ بتایا ہے کہ یہ جو ہم کام آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں، انفاق کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ اے اللہ کیا مسئلہ ہے، کیا چاہتے ہیں؟ تو خود دے دے،
اگر غریبوں تک کوئی چیز پہنچانی ہے تو خود دے دے. یہ جو ہم سے چاہ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ تیرے پاس تو سب کچھ ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، جو ہمیں دیا ہے وہ بھی تو نے دیا ہے، تو پھر خود ہی دے دے ادھر. تو خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ نہیں، جیسے میرے ساتھ جڑنے کے لیے تمہیں تمام دنیا کی قید سے نکلنا پڑتا ہے نماز کے لیے. اقامہ نماز میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ وہ ساری دنیا کی قید سے آدمی کچھ ٹائم کے لیے آزاد ہوتا ہے. کچھ بھی دنیا میں اس کے لیے اس وقت مہم نہیں ہے، سب چیزوں کو وہ چھوڑ چکا ہے. مال ہیں چھوڑ چکا ہے، اموال ہیں چھوڑ چکا ہے، اولاد ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اور کوئی اس کے دل لگی کے اسباب ہیں سب کو چھوڑ کے آیا ہوا ہے. کھانا پینا، رہنا سونا، بستر، اچھی جگہ، ہر قسم کے ہر حوالے سے سب کو چھوڑ کے اللہ کے حضور آیا ہوا ہے اور بھولا ہوا ہے سب کو. دنیا کی قید سے کچھ ٹائم کے لیے آزاد ہوا ہے. اسے پرواہ نہیں ہے ان لمحات میں، نماز کے ٹائم میں اسے پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے. خدا کریم کہتا ہے کہ اس ساری جو قید سے رہائی کا جو اگلا اور زیادہ مہم مسئلہ ہے، ابھی تو صرف قید سے رہا ہوئے ہو، اب اس سے اگلا مرحلہ بھی سٹیپ لے لو. اگلا مرحلہ کیا ہے کہ خود سے دو، جو تمہارے اندر ہے اس کو بھی باہر نکالو. ابھی تو خود تم دنیا کی قید سے باہر آئے ہو، لیکن کچھ دنیا تمہارے اندر گھسی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مال کی محبت. مال کی محبت اندر گھسی ہوئی ہے، چاہے نماز میں کھڑے ہو لیکن وہ چیز اندر موجود ہے. اب اس قید سے بھی نکلو، اس مصیبت جو اپنے اندر ہے. شح نفس ہی ومن یوک شح نفس ہی، شح نفس وہ اندر ہے، بخیلی اندر ہے، اس سے بھی نجات پاؤ اور باہر آ جاؤ. دیکھیں خدا کریم کیا فرماتا ہے. سورہ النحل کی 75 نمبر آیت میں خدا کریم بڑی ڈاڑھی، بڑی سخت قسم کی مثال دیتا ہے. کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. اللہ مثال دیتا ہے انسانوں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ایسے بندے کی جو کچھ بھی نہیں کر سکتا. عبد مملوک ہے، غلام ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. ایک یہ مثال، یعنی کچھ اچھائی کر ہی نہیں سکتا ہے، کسی کو دے ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ خود مملوک ہے. مملوک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی کی ملکیت میں ہے، دوسرا اس کا کوئی مالک ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ ایک مثال. ومن رزقناہ، دوسری مثال. ایک مثال یہ ذہن میں رکھیں نا تو ساتھ ہی خدا کریم کہتا ہے کہ یہ دوسری مثال بھی دیکھیں. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور دوسری طرف ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کو ہم نے رزق دیا ہے. فہو ینفق منہ سرا وجہرا، اور وہ اس سے بانٹتا ہے، خرچ کرتا ہے، سامنے سمٹ بھی اور چھپ چھپ کر بھی، بغیر بتائے کہ بھی وہ بغیر اعلان کیے لوگوں کو دیتا ہے، اور کبھی سامنے بھی دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں دیتا ہے. حل یستوون، تو کیا یہ دو برابر ہیں؟ یعنی خدا کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ایک قیدی بنا ہوا ہے، اپنے مال کا قیدی بنا ہوا ہے، دے نہیں سکتا ہے، ہاتھ اس کے بندے بند ہیں. اور ایک طرف ایک بندہ ہے جو آزاد ہے، وہ مال کا قیدی نہیں ہے، مال اس کا خادم ہے.
وہ مال سے خدمت لے رہا ہے، وہ مال کو اپنا خادم بناتا ہے اور دیتا ہے، وہ مال کا پابند نہیں بنا ہوا ہے، مال کی قید میں پھنسا ہوا نہیں ہے۔ اور وہ بندہ جو کہ مال کی قید میں پھنسا ہوا ایسے ہے جیسے غلام ہوتا ہے۔ پس جو بندہ دیتا نہیں ہے، مال رکھ کے بیٹھا ہے، وہ مال کا خدمت گزار ہے، مال کا مملوک ہے، مال اس کا مالک بنا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اسے دینے جو نہیں دیتا ہے۔ اگر یہ مالک ہے تو پھر خرچ کرے نا، ہمت کرے نا۔ اگر یہ مالک ہے تو پھر ہمت کرے گا، اس کو خرچ کرے گا۔ اب خرچ نہیں کر رہا ہے، اس کی کیا کر رہا ہے؟ دھیان کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، اس کو بچا رہا ہے، اس کے لیے دن رات اپنا جاگتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ دور نہ جائے، کہیں اس کو گزند نہ پہنچ جائے، کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے مال کو۔ اب یہ خدمت ہی ہوئی نا، یعنی اب خود بندہ سوچے کہ یہ بندہ مالک ہے یا مال مالک ہے۔ اگر یہ مالک ہے تو مال اس کی حفاظت کرے، مال اس کے فائدے کے لیے ہو، مال اس کو جو ہے وہ سارے سلسلے پیش کرے۔ لیکن اب کیا صورتحال بنتی ہے کہ انسان کو اس کے لیے جاگنا پڑتا ہے، انسان کو اس کے لیے دھیان کرنا پڑتا ہے انسان، اور پھر دینا بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب دینا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جب نہیں دیتا ہے تو یہ ایک قسم کا قیدی ہے۔ پھر مثال عرض کرتا ہوں، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ مثال دیتا ہے آپ کو ایک ایسے عبد مملوک کی لا یقدر علی شیء، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، یعنی ہاتھ دست اس کے بند ہیں، وہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی کام کا نہیں ہے، کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور جس کو ہم نے رزق دیا ہے اور وہ دیتا ہے اللہ کے راستے میں، يُنْفِقُ مِنْهُ، البتہ نہیں کہا ہے کہ فی سبیل اللہ، یقیناً جدھر مرضی ہے خرچ کرے، سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دو برابر ہیں؟ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلم۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ انسانوں کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کو جانتے ہی نہیں۔ وہ مال کو سمیٹ کر اپنے پاس رکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ مالک ہیں اور وہ آزاد ہیں، حالانکہ یہ لوگ آزاد نہیں ہیں۔ پس انسان کی حریت کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ انفاق کرے، وہ دے، وہ اپنے مال کو خرچ کرے۔ اور انسان کی یہ جو صفت ہے اس کو توڑنے کے لیے، یعنی شح نفس جو ہے، بخیلی جو ہے، اس کو توڑنے کے لیے ہی یہ خدا کریم نے کہا ہے۔ وہ جو میں نے سوال پیش کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کریم نے ہمیں آزاد کرنے کے لیے کہ آپ اس قید سے نکلیں، یہ بہت چھوٹی چیز ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کی قید میں رہیں۔ اور یہ نہیں کہا کہ سارا دے دیں اور آپ خود نبی کریم کو کیا کہا؟ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک۔ ایک دن نبی کریم ایسے گھر سے باہر نکلے ہیں تو آگے دروازے کے باہر نکلتے ہی کوئی ایسے مانگنے والا تھا، اس نے ننگا تھا، کپڑے تھے نہیں اس کے پورے، یا کم از کم قمیض نہیں تھی، تو اس نے کہا اے رسول خدا مجھے دے دیں، قمیض نہیں ہے میری، میں ننگا ہوں۔ اس طرح تو حضرت نے جو ہے وہ اپنی قمیض اتار دی۔ اب اس وقت یہ تو نہیں تھا کہ حضرت کے ادھر پیچھے بہت ساری قمیضیں لٹکی ہوئی ہیں استری شدہ، ہاں ایک قمیض تھی پہنی ہوئی تھی۔ اب حضرت نے وہ قمیض جب اس نے مانگا رحمت للعالمین، ہاں انک لعلی خلق عظیم کے مالک نے وہ اپنی قمیض اتاری اور دے دی۔
آپ خود بدن پہ کچھ بھی نہیں ہے، گھر چلے گئے واپس، اوپر سے نماز کا ٹائم ہو گیا، مومنین تو جماعت کے لیے کھڑے ہیں. آج کل کے بقول آغا صاحب کے پاس قمیض ہی نہیں ہے کہ پہن کے آئے. خوب نہیں تھی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ ابھی اس کے بعد ایسی حالت میں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، تو آیت نازل ہوئی، کہا کہ اے نبی لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، ہاتھ کو اس طرح بالکل گردن کے ساتھ بند بھی نہ رکھ، میں نے نہیں دینا. یہ جو نہیں دیتے ہیں نا، وہ بچے ہوتے ہیں نا جب، تو ان کی نفسیاتی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ نہیں تو دیتے نا، لیکن اس کو کیا کرتے ہیں، ساتھ ایسے بھی کرتے ہیں، میں نہیں دینا. ہاں، تو ہاتھ کو اپنی گردن سے مت چپکا، اور ولا تبسطھا کل البسط، اور اتنا کھلا بھی نہ رکھ کہ بس دے دے، جو چیز ہے دے دے. فتقعد ملوما محسورا، پھر گھر میں بیٹھ کر روتا رہے. تقعد ملوما محسورا، اگر نہ دیتا تو ملوم ہوتا، اگر اب دے بیٹھا ہے، بالکل دے دیا، کل البس کر دیا ہے، تو محسور ہے، یعنی اب حسرت میں بیٹھا ہے کہ کوئی قمیض ہوتی تو ہم بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے. تو بس خدا کریم یہ اس آیت میں یہ بھی چیز ہے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ آگے کچھ ہے یا نہیں، خدا کچھ دے سکتا ہے یا نہیں، کوئی اور اس کو کچھ دے سکتا ہے یا نہیں، خود وہ کر سکتا ہے یا نہیں. بہت ساری چیزیں ہم دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ خود کر سکتا ہے یا نہیں، یا مثلا فلاں کوئی اور اس کو دے سکتا ہے یا نہیں، فلاں جگہ سے یہ لے سکتا ہے یا نہیں. نہیں، آزمانا آپ کو ہے، اس قید سے نکالنا آپ کو ہے. تو پھر آپ اس چکر میں پڑیں کہ بھائی اللہ ان کو دے سکتا ہے، نہیں، پھر آپ کا تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ تو دے سکتا ہے، دوسرے بھی دے سکتے ہیں، وہ خود بھی ممکن ہے کام کر سکتے ہیں، وہ ممکن ہے خود کسی طریقے سے ادھر ادھر کر کے، لیکن وہ اس سے آپ کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا ہے، آپ تو اسی طرح قیدی رہیں گے. بس اللہ یہ ان کا مسئلہ حل کرنا اللہ کے لیے وہ نہیں ہے. وہ یہ کبھی بھی قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ میری مخلوق کا کچھ مسئلہ حل کر دیا کریں، آپ کا کیا ہو جاتا ہے، کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا. یہ اس آیت میں یہ جو ابھی فلا تقعد ملوما محسورا میں واضح یہ پیغام ہے کہ آپ ان کی فکر نہ کریں، اپنا نظام ٹھیک رکھیں، جو جتنا دینا ہے وہ بھی دیں، اور اس طرح بھی نہ کریں کہ خود مسائل میں پڑ جائیں. باقی ادھر کیا ہوتا ہے اس کو آپ رہنے دیں، وہ اللہ کا اپنا نظام ہے. تو خدا کریم نے انسانوں کی یہ صورتحال چاہی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ انسانوں آپ کے اندر جو چیز ہے وہ اس طرح ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ حَلُوًا، انسان کو ہم نے حلو خلق کیا ہے. وہ کیسے ہے اللہ؟ حلو کیا ہوتا ہے؟ بڑا نواں قسم کا نیا لفظ ہے. ہاں، تو خود ہی قرآن نے تشریح کر دیا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وائے غذائے ڈال دیتا ہے، لوئے لٹے گئے ہیں، لوئے پٹے گئے ہیں. اور جب اس کو وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے پاس خیر آتی ہے تو بالکل بھائی تو میں نے اپنی یہ تو میں کول رکھے سا، یہ تو میں دینی نہیں، یہ تو میں بہت پیاری ہے. یہ انسان کی خصلت ہے، اور خدا کریم چاہتا ہے کہ یہ خصلت انسان اپنے سے دور کر کے اس وجود کریم اور
رحیم کے ساتھ جڑ جائے اور اس طرح کی صفات اپنائے جو اس میں ہے کہ کیا کہ دینے والا ہے. ید اللہ ہی العلیٰ، قرآن کی آیت میں ہے کہ اللہ کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نہیں ہے اللہ کا. اللہ کا ہاتھ یہ ہاتھ، ید اللہ ہی العلیٰ، وہ جو اوپر والا ہاتھ ہے، یعنی دینے والا ہاتھ اللہ. اور وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان بھی کیا بنے، اسی صفت میں آئے اور دینے والا بنے اور منفق بنے. اچھا، یہ تو ایک وجہ ہوئی. سب سے پہلے تو ہمیں اس قید سے نکالنا جو ہے خدا کریم کا مقصد ہے کہ ہم وہ اس غلام کی طرح قیدی بن کے نہ رہیں جو حر نہیں ہے، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں دے سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم اپنے اتنے مال ہوتے ہوئے جو بھی ہمارے پاس ہے، اب یہ جو چیز ہم نے مما رزقناہم میں عرض کیا ہوا ہے کہ یہ کچھ بھی ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس بیسیوں چیزیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. مال ایک چیز ہے، ہمارے پاس رحم ہے، ہمارے پاس فرض کریں کہ جسمانی طاقت ہے، ہاتھوں میں طاقت ہے، پاؤں میں طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، غصہ ہے ہمارے پاس، اور کچھ نہیں ہے تو ہاں، غصہ بھی کام کی چیز ہے. ادھر دیں جہاں ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے. ہاں، یہ البتہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ جو ہے وہ اپنے جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ اس کو کرتے رہیں. مثلاً آپ کے پاس رزق بہت ہے تو آپ نہر میں ڈالتے رہیں، بھائی انفاق کریں. یہ نہیں، جگہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور مکان و زمان کا دھیان خود نے کرنا ہے کہ وہ جگہ ایسی ہو. تو آپ کے پاس ایک روب کی پاور ہے، آپ کے پاس روب ہے، آپ کے پاس کوئی معاشرے میں مقام ہے، آپ کے پاس کوئی پوسٹ ہے. بیسیوں چیزیں ہیں جو انسانوں کے پاس ہوتی ہیں، بیسیوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ صحت مند ہیں، یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑا رزق ہے. بس رزق صرف مال نہیں ہوتا ہے، رزق ہزاروں چیزوں پر مشتمل مختلف چیزیں ہیں. ہر کسی کے پاس رزق کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اللہ بھی وہی چاہ رہا ہے. ہاں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی کے پاس اگر ہے نہیں وہ چیز تو اللہ نے اس سے مانگا بھی. کسی کے پاس اگر کسی چیز کی اس کو نہیں آتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں اس کام کے کرنا نہیں آتا ہے، تو اللہ اس سے نہیں چاہتا ہے کہ تم جا کر خراب کرو. اب جو آتا ہے وہ کرو. ہاں، جس کے پاس علم نہیں ہے مثلا خاص قسم کا، اب اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس وہ ہے وہ پڑھائے. کسی کو ریاضی آتی ہے تو ریاضی پڑھائے. اب یہ نہیں کہ چونکہ ریاضی آتی ہے، علم آتا ہے، تو پھر وہ اردو لے کر بیٹھ جائے، میں اردو پڑھاؤں گا یا انگریزی پڑھاؤں گا. نہیں، وہ ریاضی ہی پڑھائے، جو ہے اس کے پاس وہی کرے. بس محدود ہے. تو انشاءاللہ اس مما رزقناہم ینفقون کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ آج بات نہ مکمل ہو سکی. اس میں اور بھی وجوہات ہیں کیوں ہمیں انفاق کرنا چاہیے. ایک وجہ پہلی یہ تھی کہ انسان اپنے اس خصلت بد یعنی شوہ نفس جو ہے، بخیلی جو انسان کے اندر بھری ہوئی ہے، اس کی قید سے نجات پائے. اس کے بعد باقی بھی کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مما رزقناہم ینفقون بنتا ہے کہ انسان کو یہ مقام دیا جائے کہ وہ منفق بنے اور انفاق کرے، خرچ کرے اور خرچ کرنے والا اور انسان بنے. انشاءاللہ اس کو اگلے سیشن میں عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.